السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ او لیولز کا جو پیپر ہے ایم سی کیوز کا پیپر 17707 جو آپ کا کوڈ ہے اکاؤنٹنگ کا. اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں ایکچولی، اور ہر جو کورس کانٹینٹ ہے آپ کا اس میں جو ٹرکی پوائنٹس ہیں اس کو ہم یہاں پر ایکسپلور کریں گے تاکہ آپ ایم سی کیو سالو کرتے ہوئے جو ہے وہ ایز فیل کریں اور آسانی کے ساتھ آپ اس کو جو ہے نا ہینڈل کر سکیں. تو یہاں پہ جو ٹاپک ہے ہمارا دا ڈبل انٹری سسٹم آف بک کیپنگ، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس میں 4 لیسنس کے اندر انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کریں گے، جو کہ میں کوشش کروں گا کہ بہت شارٹ اینڈ کرسپی جو ہے نا ویڈیوز ہوں تاکہ آپ کو بورنگ بھی نہ لگے اور آپ چیز کو سمجھ بھی جائیں. تو فرسٹ پوائنٹ جو ہے، بک کیپنگ ریکارڈس آر مینٹینڈ ٹو ریکارڈ بزنس ٹرانزیکشنس. سم ٹائم یہاں پر فائنینشیل ٹرانزیکشن کا ورڈ یوز کیا ہوگا یا بزنس ٹرانزیکشن، تو یہاں پر بزنس ٹرانزیکشنز یہ امپورٹنٹ تھنگ ہے جو کہ یہاں پر ڈسکس کرنی ہے آپ نے. تو بک کیپر، بزنس کا جو بک کیپر ہے اس نے بزنس کی فائنینشیل ٹرانزیکشن کو یا بزنس کی ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنا ہے، اور جو پرسنل ٹرانزیکشن آف دا آنر ہے اس کو نہیں ڈسکس کریں گے. اب بزنس ٹرانزیکشن کے اندر کون سی چیزیں ہیں، انکلوڈنگ انکم آف دا بزنس، اور ایکسپینسز ہیں، پیمنٹ ورکرز کو جو دیا جائے گا وہ، اینڈ یہ 2 دفعہ اینڈ لکھا گیا، اسٹاک اینڈ ایسٹس ڈیٹیلز. تو یہ ساری چیزیں، کون سا ایسٹ کس سے خریدا، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے نا وہ یہاں پر لکھی جائے. اسی طرح لائبلٹیز کے حوالے سے لائبلٹی کہاں سے آئی اور اس کی ٹرمز وغیرہ وہ سارا ریکارڈ جو ہے نا وہ بک کیپر اپنے پاس ریکارڈ کرتا ہے. تو یہ جو بک کیپنگ کا طریقہ ہے یہ ایفیشینٹ وے ہے فائنینشیل جو ریکارڈس ہیں ان کو کیپ کرنے کا، اور اس کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ لیس اسٹوریج اسپیس چاہیے ہوتی ہے. کہ بہت زیادہ ڈبل انٹری سسٹم میں ریکارڈ تو ڈیفینیٹلی آپ کو رکھنے پڑیں گے، لیکن یہ میننگ فل جو ہے نا وہ ریکارڈ وہ رکھا جاتا ہے. یعنی کہ ایک لیجر بنایا، اس میں ساری ڈیٹیل اس کے اندر ہی آ گئی ہے، تو اس کو بہت زیادہ ڈاکومنٹ اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لیجر کے اندر ساری ڈیٹیل جو ہے نا وہ گیون ہوتی ہے. تو یہ لیس اسٹوریج اسپیس جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو آپ نے لاسٹ جو لیسن ہے اس میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے آئی سی ٹی کی بات کی، جو انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے، اس میں کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ سسٹم جو ہے نا وہ لیس اسپیس اسے چاہیے ہوتی ہے، اور جو مینول ہے اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو اسپیس کمپیریٹیولی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. تو پوائنٹ 2 کیا ہے، دا ایسٹس آف اے بزنس میں بی ڈسکرائبڈ ایٹ. اب یہ ایسٹس اور لائبلٹیز کی ڈیفینیشن آپ کو جو ہے نا وہ یہاں پر انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایسٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایسٹس آف دا بزنس میں بی، ٹھیک ہے، اور بھی کئی ڈیفینیشنز ہوں گی لیکن ان کو ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں دا آئٹم اوئنگ ٹو اور اوڈ بائی بزنس. ٹھیک ہے، یا تو یہ اون کر رہا ہے بزنس یا کسی سے اس نے جو ہے نا وہ ریسیو کرنا ہے. جو ایسٹس کی ڈیفینیشن تھی وہ کہ کوئی بھی چیز جو کہ اس کے اور بھی ایسٹس کو ڈسکرائب کرنے کے طریقے ہیں یا اور بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی آئٹم وچ از اونڈ اینڈ کنٹرول بائی دا بزنس. ٹھیک ہے، یہ اسٹینڈرڈس کے حوالے سے یہ ڈیفینیشن بھی جو ہے نا وہ ایکوریٹ ہے، اور اسٹینڈرڈ میں یہ ایسے بھی جو ہے نا ایسٹس کو ڈیفائن کیا گیا. اور اسی طرح لائبلٹیز کے حوالے سے amount owing to credit suppliers or any other person is a liability of a business. تو جو بھی اماؤنٹ ڈیو ہے جو کہ آپ نے پے کرنی ہے تو وہ لائبلٹی ہوتی ہے. تو اکثر اسٹوڈنٹس کو میں ایسٹس کے حوالے سے اس طرح ڈسکرائب کرتا ہوں کہ ایسٹ وہ چیز ہے جو کہ جیسے یہاں پہ آئٹمس کے حوالے سے بات آ گئی کہ ایسی آئٹم ہے جو کہ آپ کو جو کہ آپ آن کرتے ہیں یا آپ نے کسی سے وہ چیز ریسیو کرنی ہے، اسے آپ جو ہے نا وہ ایسٹ کہہ دیتے ہیں. تو ایک بالکل ایسے کامن سینس کی چیز ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ فیوچر میں آپ کو بینیفٹ دے، آرگنائزیشن کو اکنامک بینیفٹ ملے، وہ ایسٹ ہوتا ہے. اور اسی طرح اکنامک بینیفٹ ڈرین ہونے کی جو چیز وجہ بن سکتی ہے اس کو لائبلٹیز بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لائبلٹی کی ڈیفینیشن اور بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے. تو یہاں پر جو ہے دا اماؤنٹ اوئنگ ٹو کریڈٹ سپلائر مینس کہ انگلش کی کوئی بھی ایسی لائن، کوئی بھی ایسا سینٹینس جس میں آپ کو یہ لگے کہ میرے پاس سے یا بزنس کے پاس سے فیوچر کے اندر
کوئی ایسٹ ڈرین ہونے والا ہے اس وجہ سے تو وہ آپ کی لائبلٹی ہے، وہ کمٹمنٹ کہلائے گی. اور اگر ایسٹ واپس آپ کے پاس آنے والا ہے فیوچر کے اندر، تو جیسے ڈیٹرز ہیں، تو ڈیٹرز کون لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم نے پیسے لینے ہوتے ہیں فیوچر کے اندر. تو انہوں نے پاسٹ میں ہم سے پرچیز کی چیزیں، یعنی کہ ہم نے انہیں کریڈٹ سیل کیا اور اب انہوں نے ہمیں پیسے واپس کرنے ہیں، ہمارے پاس پیسے آنے ہیں. تو ایک اور اس میں چھوٹی چیز کہ یہ لائبلٹی سے مراد ہے کہ فیوچر میں آپ کو نا کوئی دکھ ملنے والا ہے، خدا نخواستہ، یعنی کہ آپ سے پیسے جائیں گے، ریسورس جائے گا تو دکھ ہی ہوگا نا. تو جب خوشی ملنے والی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ ایسٹ ہے. اینی ہاؤ، تو تھرڈ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ سیکنڈ لاسٹ ہے اس ویڈیو کا. ٹو مانیٹر دا پروگریس آف بزنس دا آنر آف اے بزنس یوز ہز فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. تو جو آنر ہے بزنس کا وہ اپنی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر کون کون سی چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں، لاسٹ لیسن بھی ہم نے کیا تھا. اس کے اندر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر جو ابھی او لیول تک آپ نے یاد رکھنا ہے، انکم اسٹیٹمنٹ اور اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. انکم اسٹیٹمنٹ آپ کو بتائے گی کہ پروفٹ کتنا ہوا، اور اسٹیٹمنٹ فائنینشیل بتائے گی کہ ایسٹس اور لائبلٹی اور کیپٹل کی کیا صورتحال ہے ایک سرٹن ڈیٹ کی. تو یہ دونوں اسٹیٹمنٹس وہ دیکھتا ہے اپنی جو پروگریس ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے کہ میں پروفٹ پہ چل رہا ہوں، یہ سال میرا کیسا رہا. تو اس کے لیے وہ چیز جو ہے نا اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو دیکھتا ہے. لاسٹ پوائنٹ جو اس کا ہے وہ ہے 4، دیٹ از پریپیئرنگ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ وڈ ناٹ بی کیریڈ آؤٹ بائی بک کیپر. تو جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو پریپیئر کرنا ہے وہ اکاؤنٹنٹ کا کام ہے، نہ کہ بک کیپر کا. سو دیٹ از آل اباؤٹ دس لیسن، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں نیکسٹ چیزوں کے ساتھ. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.